बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साथी जजेस के खिलाफ नून लीग और पीडीएम टोले की घटिया और शर्मनाक मुहिम के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं और उसका आज पहला मुजाहरा रावलपिंडी बार एसोसिएशन में देखने को मिला, जहां पर मरियम नवाज ने खाली कुर्सियों से तकरीर की है, मीडिया को बाहर निकाला गया और किस तरह तारीखी जिल्लत और रुसवाई की वीडियोस भी वायरल हुई है और मामला क्या था, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। पीडीएम हुकूमत से मुबैना गठजोड़ पर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और आपने देखा कुछ और रेफरेंसेस भी आ रहे हैं। गुजरांवाला बार एसोसिएशन जो बहुत बड़ी बार है वो इस हवाले से पहले नंबर पर आई है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। पीटीआई मुखालिफ 22 अफसरान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक आम पेशरफ सामने आई है। इसी बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से निगरान हुकूमत आई है और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत का एक गठजोड़ है और पीटीआई ने डिमांड की कि चूंकि निगरान हुकूमत का काम सिक्योरिटी अमन व अमान को देखना होता है और जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम इलेक्शन करवाना होता है, तो इलेक्शन वही होता है जो फ्री एंड फेयर हो। और 25 मई जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन पर जिस तरह जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों को जख्मी किया गया, तशद्दुद किया गया, एक खूब बदमाशी की गई और उसको रियासत की छतरी फराम की गई। राना सनाउल्लाह जैसा सरगना आदमी लीगी बदमाश उसको हेड कर रहा था और ये सारी चीजें जो है वो सामने आई। तो अब तहरीक इंसाफ की ये डिमांड थी कि वो बड़े अफसरान जिन्होंने इस तरह का किरदार अदा किया है, जो पीटीआई के दुश्मन समझे जाते हैं या वो नून लीग के जाती नौकर समझे जाते हैं, उनको कम से कम पंजाब के अंदर अपॉइंट ना किया जाए। 22 ऐसे अफसरान जो है उनकी लिस्ट मुहैया की गई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा अच्छा उन्होंने वो जो नौकरी कर रहा है और इस वक्त वादे तौर पर वो नजर आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो तो वो बगैर सारा करता है, लेकिन वैसे तो वो नौकरी पूरी कर रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा नामी जो बंदा है और उसके साथ जो मेंबरान है, अब उन्होंने वही बंदे अपॉइंट कर दिए पंजाब के अंदर। अब दरखास्त भी दी पीटीआई की तरफ से, लेकिन उसको नहीं देखा, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवाना एजेंडा ही नहीं है, एजेंडा है पीटीआई को तकलीफ पहुंचाना। तो अब ये मामला गया लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और फवाद चौधरी साहब जो है वो पेश हुए। 22 वो अफसरान है जिन पर तहरीक इंसाफ ने तहफुजात का इज़हार किया। इनमें से 11 जो है उनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से और 11 दीगर महकमों से है और इनके अंदर कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो पीटीआई को अपना दुश्मन समझते हैं। ये अफसर इंतखाबात पर असर अंदाज हो सकते हैं, लिहाजा इन अफसरों की तकर्री कलदम करार देकर शफाफ किरदार के अफसरान तैनात किए जाए। सरकारी वकील जो है वो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन करवाना है, हुकूमत का काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, हुकूमत इन्हीं अफसरान के जरिए अमन व अमान कायम रख सकती है। अगर ऐसा होने लगा तो हर पार्टी अपने अफसरान की लिस्ट दे देगी। भाई ये लिस्ट अपने अफसरान की तो नहीं दे रहे, ये तो मुखालिफ जो लोग हैं पार्टी के लोग उनकी लिस्ट दे रहे हैं। तो लाहौर हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला करने का कहा है। तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन अगर मर्जी का फिर फैसला करता है और कोई ऐसा काम करेगा तो फिर मामला लाहौर हाईकोर्ट के अंदर आएगा। अब एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और आपने देखा कि कुछ जो जजेस हैं उनके खिलाफ कुछ बार एसोसिएशन जो है वो रेफरेंस दायर कर रही है। ये रवाज बन गया है, पेशावर है, आज लाहौर है, बलूचिस्तान है, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी हूं या वो जस्टिस एजाजुल एहसन हूं, ये एक ट्रेंड बन गया। तो अब दूसरी तरफ से भी इसकी बिस्मिल्लाह पढ़ दी गई है और गुजरांवाला बार एसोसिएशन बहुत बड़ी बार एसोसिएशन है और गुजरांवाला डिवीजन है, आपको इल्म है, 6 जिला पर मुश्तमिल। तो बार ने काजी फायज ईसा के मुबैना पीडीएम के साथ गठजोड़ पर एक रेफरेंस तैयार कर लिया है और बाकायदा इसके लेटर पैड पर जो है वो प्रेस रिलीज जारी हुई है। मैं ये आपके सामने रख दूं ताकि अब ये खेल जो है वो दूसरे मरले में दाखिल हो रहा है और वकला की जो बड़ी तादाद है वो खुलकर सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के फैसले के साथ खड़ी हो गई है। चूंकि रूल ऑफ लॉ इससे आगे पीछे होना है और चंद लोग जो जाती मफादात लेते हैं नून लीग से या हुकूमत से, वो चंद किस्म के जो लोग हैं वो रह गए। अब ये जो प्रेस रिलीज है ये चौधरी परवेज आबद हरल साहब है, एडवोकेट हाई कोर्ट, ये सदर हैं गुजरांवाला बार एसोसिएशन के। अब ये बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला ने मुत्तफिका तौर पर, ये मुत्तफिका
یعنی ہزاروں وکلاء کا متفقہ فیصلہ ہے. کہا گیا کہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ حالیہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے آئینی دائرہ کار اور سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات میں وفاقی حکومت کی منشا اور مرضی کے مطابق، یعنی اس کو ہم گٹھ جوڑ کہتے ہیں نا مبینہ کے مطابق مداخلت کر کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی سریعاً خلاف ورزی کی ہے. علاوہ ازیں الیکشن کو اپنے آئینی مدت میں ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے ان معزز ججز نے ادا کیا ہے وہ ان کے حلف سے روگردانی کے مترادف ہے. لہذا ہم متفقہ طور پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں کہ ان صاحبان کو بطور سپریم کورٹ ججز کام کرنے سے روکا جائے. چودھری پرویز عابد ہرل ایڈوکیٹ اور پورا لیٹر پیڈ جو ہے وہ بار کہ یہ جتنا بھی قاضی صاحب اور ان کے ساتھی ججز نے ان دنوں میں کردار ادا کیا ہے اس کا ایک تو یہ پی ڈی ایم کی منشا کے مطابق کام سارا ہو رہا ہے اور پھر آئینی جو اختیارات ہیں، جو انتظامی اختیارات ہیں چیف جسٹس کے، ان کے اندر مداخلت کی گئی ہے اور پھر جو الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہونا چاہیے اس کے اندر یہ رکاوٹ ڈالنے کی تمام کوششیں ہو رہی ہیں جو کہ مس کنڈکٹ کیا گیا ہے. اور اس پر متفقہ طور پر گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کے ہزاروں وکلاء نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کی جو الیکٹڈ باڈی ہے انہوں نے ان کے بہاف پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے خلاف ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. تو اب اسی طرح لگ رہا ہے کہ کچھ اور بار ایسوسی ایشن جو ہے یہ بھی کریں گی اور یہ سارے جو مس کنڈکٹ ہیں یہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جائیں گے. دوسری طرف آج راولپنڈی کے اندر بڑی انہونی ہوئی ہے. مریم نواز اور آپ دیکھیے یہ کیسے، یہ تو ایسے تھا کہ وکلاء کنونشن نہیں تھا بلکہ آج کے دن ریہرسل ہو رہی تھی کہ ایسے جانا ہے، ایسے مووی شوٹ ہوگی، ایسے پلاننگ ہوگی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وکلاء جو ہے بے شک اس کے اندر مفاد پرست لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں لیکن ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے آئینی فیصلہ دیا ہے. اس لیے وکلاء برادری کی جو مور دین 80% وکلاء ہیں وہ کھڑے ہیں چیف جسٹس اور اس کے فیصلے کے ساتھ، اور دوسری طرف چند مفاد پرستوں کا ٹولہ یا کچھ آپ کہہ لیں کہ ان کا کنسپٹ خراب ہے یا جو بھی ان کا معاملہ ہے بہرحال وہ کھڑے ہیں. اب آج جو ہے چونکہ عمران خان صاحب جب وکلاء سے بھی خطاب کرتے ہیں تو ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں، ایک فرق ہوتا ہے نا پرسنالٹی کا. تو مریم نواز کو مصنوعی طور پر ایک لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جبکہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا لیڈر بننا مشکل ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کبھی کبھی آتا ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات کہاں تک گئے. لیکن اب جو ہے عمران خان ایک نیچرل لیڈر ہے، اس کی آپ خامیاں غلطیاں ان پر بات ہو سکتی ہے لیکن ایک نیچرل لوگوں کی ایک رغبت ہوتی ہے، پھر ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. تو مریم نواز نے کہا کہ ہم بھی آج بار کو خطاب کریں گے، وکلاء کنونشن ہوگا اور اس کو ترتیب اس طریقے سے دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو متوقع فیصلہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ خطاب کیا جائے اور اس کے بعد وکلاء جب کھڑے ہوں گے ہم کہیں دیکھا ہزاروں وکلاء کھڑے ہو گئے. لیکن آج بڑی میں سمجھتا ہوں ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ خطاب کیا گیا ہے. جو کرسیاں لگائی گئی تھی بار کونسل کا جو حال ہے، جو کرسیاں تھیں وکلاء کوئی میرا خیال ہے 50-60 وکلاء سے زیادہ وہاں جینون وکلاء موجود نہیں تھے. اور جب بار کونسل سے گزر رہی تھی اتنا مطلب ہے شرمناک صورتحال کہ جو پھول برسانے والے ہیں وہ بھی وہی لوگ تھے جو اپنے ساتھ وہ چند لوگ لائی تھی. یعنی پھول برسانے والے بھی وکلاء نے کوئی استقبال نہیں کیا. بار ایسوسی ایشن کے جو اکثریت ہے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. راولپنڈی کے وکلاء نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ آئین اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور چیف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہم تو رول آف لا پر چلیں گے، ہمارے جو ضمیر ہے وہ سارے بے ضمیر یہاں پہ نہیں ہے. اب دیکھیے جو ویڈیوز وائرل ہو چکی ہے آپ دیکھ چکے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایسے ہوا کہ پوری آپ منصوبہ بندی دیکھیں، میڈیا کو باہر نکالا گیا کہ وہ ٹی وی چینلز اور کوئی بھی ایسی فوٹیج نہ آئے کہ یہ تو سارا حال جو ہے وہ خالی ہے، جس کو خالی کرسیوں کو خطاب کر رہے ہیں.
وہ آگے 50-60 جو ہے وکلا، اور اس کے اندر بھی اگر تحقیق کریں گے تو نون لیگ کے لوگ کئی وردیوں میں ملیں گے. بہرحال چلے ان کو وکلا بھی مان لے تو کوئی بات نہیں، چند لوگ تو ہر بار کے اندر پارٹیز کے ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح کھڑے ہو کے آپ اندازہ کریں. یعنی اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور پیچھے جو ہے وہ بڑا ہال ہے اور ہال کی کرسیاں ساری خالی ہے، اور ادھر میں جو ہے جو 40-50 کچھ خواتین اور کچھ مل ملا کے تو ان کو جمع کر رہا ہوں، وہ ادھر کھڑی ہیں، اور جو ٹی وی کیمرہ ہے اپنے ہی کیمرہ جو لائے ہوئے ہیں نون لیگ والوں کا ذاتی کیمرہ یا نون لیگ کا کیمرہ کہہ لیں یا جیو کا بھی کہیں تو نون کا ہی ہوگا، تو وہ سیدھا کر کے تو ایسے ظاہر کیا گیا جیسے ہزاروں کا مجمع ہے اور سٹیج پر رش ہی رش ہے. یار وہ سٹیج پہ ہی سارے بندے تھے، آگے بندے ہی کوئی نہیں تھا. یعنی شاید 3-4 درجن لوگ وکلا وہ ہوں، اور ان کے ساتھ جو ہے باقی تقریباً آدھے بندے ویسے تھے، 20 لوگ. اب اگر اس کو آپ اندازہ کریں کہ کتنا غصے کا اظہار کیا گیا وکلا کی طرف سے، اور اب امید ہے مریم نواز جلدی جلدی کوئی وکلا کنونشن نہیں کریں گے. یعنی کیسا ڈرامے بازی کی، ریہرسل کی، اور تقریر جو وہاں پر جاری ہے کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ لاڈلے کو لانے کی بھائی کوشش ہو رہی ہے. بھائی وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں یار، تم الیکشن جیت جاؤ، یہ لاڈلے کو لانے والی کیا بات ہے؟ یعنی الیکشن سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے بندہ جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے مزائل سے، وہ ادھر ہوتا ہے تو وہ ادھر ہو جاتا ہے اس کا منہ. تو یہ ایک عجیب ہے. اور جو تقریر کی کہ ہم نہیں مانتے، بھائی کمال ہے، آپ نہیں مانتے، یہ آپ کے باپ دادا کو لکھ کے دے دیا اس عوام نے ملک. بھائی یہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. عمران خان کو ہٹایا گیا، اس وقت آپ جشن منا رہے تھے، تو انہوں نے یہی ججز تھے، انہوں نے کہا آئین کی خلاف ورزی ہے یہ جو رولنگ دی ہے قاسم سوری نے. تو آج وہی ججز وہ فیصلہ دے رہے ہیں، تو آپ چاہتی ہیں قاضی فائد عیسیٰ اور وہ چند آپ کے لوگ آ جائیں. تو یہ آج وکلا کا کنونشن بڑا فلاپ ہوا ہے، بڑی رسوائی ہوئی ہے، لیکن ڈٹائی کے ساتھ خالی ہاتھ جو حال ہے اس کے اندر تقریر کی ہے. لیکن تھوڑی سی اپنے اندر تو شرم ضرور آئی ہوگی کہ آپ کے ساتھ نہ عوام ہے، باہر جائیں آپ کا جلسہ نہیں ہوتا، اور اگر اندر اس طرح پروگرام کرے تو کنونشن نہیں ہوتا. یہ حالات ہے اور مقابلہ عمران خان کا، اسی لیے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جتنا ڈیلے کریں گے، جتنی فیصلے کی مخالفت کریں گے، مزید ذلیل رسوا ہوں گے عوام میں بھی اور خواص میں بھی. اور بالآخر یہ الیکشن تو ہونا ہے، جوتے کھا کے کروائیں یا پرامن طریقے سے ویسے ہی کروائیں، یہ واضح انداز میں نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.